وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ قاری محمد حنیف اجیرے سے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے احساسات، تصورات، خیالات آپ تک پہنچاؤں، میں ڈپٹی اسپیکر صاحب کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا ضرور ہے، اس لیے کہ جو بات دل میں ہو وہ ضرور گزارش کرنی چاہیے، اس لیے کہ منافق جو ہے وہ کسی منجی گوئنہ نہ ہونی، یا بوٹا نہ ہونی، یا درختہ نہ ہونی۔ منافق وہی ہوتا ہے کہ جو دل کی بات نہ کر سکے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، تو 85 کا الیکشن تھا، تو سردار خان بہادر خان صاحب اور میں تھر میں جا رہے تھے، انہوں نے ایک ٹوپی نکالی تو کہنے لگے یہ میرے الطاف کی ٹوپی ہے، میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ یہ کس کو دوں میں، تو یہ آپ میرے بیٹے، یہ میں آپ کے سر پر ٹوپی رکھتا ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان بہادر خان میرے باپ تھے، ان کی بیٹیاں میری بہنیں ہیں، آپ ہمارے بیٹے ہیں، اور اگر میرے جیسے آدمی کو یہاں ٹیم پرچی پر دیا جائے یا کوئی سفارش کرے بابو الیاس کے قہری صاحب کا ٹیم دو، اس کے بعد ٹیم ملے، یہ میرے لیے بڑی دکھ دہ بات ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، تقریر کرنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہم نے 50,000 کے مجمع میں تقریر کی ہے، لیکن چلو کوئی احساسات جذبات ہوتے ہیں جن کا آدمی اظہار کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ میں تراڑکھل کسی پروگرام میں نہیں آؤں گا کہ آپ نے یہاں کنجوسی سے کام لیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم محتشم صدر جلسہ، عالی مقام و ذی وقار و ذی شان مہمان خصوصی خان بہادر خان کے چشم و چراغ جناب ڈپٹی اسپیکر سردار عامر الطاف خان صاحب، آپ کے ساتھ پہلو میں تشریف رکھتے سدا بہار کشمیر کونسل جناب مرد پرویز اعوان صاحب، جناب مسلم لیگ کے مرکزی نائب صدر سردار عزیز خان صاحب، وزیر حکومت وزیر اعظم کے مشیر ضیاء سردار خان صاحب، ضلع ایڈمنسٹریٹر میرے بھائی عبدالحفیظ خان صاحب، تحصیل ایڈمنسٹریٹر فاضلین صدیقی، عزیز ظاہر صاحب، زعماء کرام، کارکان متوسمین، السلام علیکم۔ اول تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر احسان عظیم کیا اور اتنا بڑا میں کا پروجیکٹ لے کے آج آپ سرخرو ہو رہے ہیں۔ دوستو بھائیو، پہلے میں جب یہاں تقریر کیا کرتا تھا، تاریخ کشمیر، آزاد کشمیر کے قائد اعظم، صفت رسالت کے کوئے گراں، تحریک آزادی کشمیر کے جرنل، تحریک آزادی کشمیر کے روشن باغ، تحریک آزادی کشمیر کے چمتے دمتے چراغ میری مراد سردار خان بہادر خان سے ہے۔ وہ یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم ان کو دیکھتے تھے اور دیکھ کے تقریر کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ کہتے تھے قاری یہ اور مقرر دوبارہ بات کرو۔ لیکن آج میں جو جلسہ جہاں میں خطاب کر رہا ہوں، ان کے جانے کے بعد پہلی مرتبہ یہاں بول رہا ہوں، آج ہم میں وہ موجود نہیں ہے۔ آج وہ سردار خان بہادر خان یہاں تشریف فرما نہیں ہے، ان کے چہرے کی وہ لطافت، وہ نزاکت، وہ نفاست جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے عارف شاہ صاحب کی تقریر کی جو ہے تائید کروں گا، جو انہوں نے تقریر کی منوان کہ یہ آج آپ ڈپٹی اسپیکر ہیں، فاروق اعظم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، آج کوئی ڈی سی ہے، کمشنر ہے، یہ ہمارے آقابرین غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان، سردار خان بہادر خان، کپتان حسین خان، کرنل ہدایت خان، مجاہدی اول سردار محمد عبدالقیوم خان، یہ سارے ان لوگوں کی مرہون منت ہیں کہ جنہوں نے اس خطے کو آزاد کرایا۔ آج آپ سے کوئی پوچھے کہ تراڑکھل کس جگہ ہے، آپ کہیں گے آزاد کشمیر میں ہے۔ آپ کہیں آزاد کشمیر میں کس ضلع میں ہے، آپ کہیں گے سدنتی میں ہے۔ آپ کہیں کیا آواز سے یہ آزاد کشمیر آزاد تھا، آپ کہیں گے نو۔ انہیں آزاد کرانے میں ہمارے آقابرین کی قربانیوں کا عمل دخل ہے۔ جب وہ ہندو بنیا، وہ ڈوگرا ہمارے لوگوں پر جبر تشدد، وحشت بربریت جو ہے کہ پہاڑ گرا رہا تھا، بیگار لے رہا تھا، چولہا ٹیکس لے رہا تھا، اس وقت نام آتا ہے غازی ملت کا اور جناب سردار خان بہادر خان کا، ہمارے آقابرین کا، کہ اپنے آقابرین ٹیپو سلطان کی للکار، محمد بن قاسم کی تلوار کا مظہر بن کے ان طاغوتی کفتوں پر اس انداز سے جبتے کہ ان کے جذبہ ایمان کے سہل ارواح کے سامنے وہ طاغوتی کفتے خش و خاصاتا کرا بہ گئے۔ سردار خان بہادر خان ان شخصیات میں لوگوں جنہوں نے ہمیں ووٹ کا حق دے رہا۔ سردار خان بہادر خان
बलंदरी जेल की सोचतें और काफे बर्दाश्त की। सरदार खान बहादुर खान के टखनों में डंडा बेड़ी डाल के 12 टालियां कोठरी तक चलाया गया। उनके टखनों से खून के फव्वारे जाते थे। उनका जुर्म क्या था? वो कोई अखलाकी जुर्म में कहते नहीं, आपकी गैरत की जायसा, आपकी अहमियत की, कश्मीरियों के वकार की बात करते थे। और वो आपको ये वोट का हक दिलाने वाले हैं। उन्होंने ये खित्ता आजाद किया। खान बहादुर, तेरी अजमत को सलाम, तेरी जरत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम और तेरी दीदा दिलेरी बेबाकी और जनाब वाला जो आप कोई 70 सालत के कोई गिरा है, आपकी अजमत को सलाम। जनाब वाला, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ राजा फारूक हैदर खान का। सबसे पहले वो राजा फारूक हैदर खान कि जिसने कश्मीरी कौम की गैरत पर कमाज नहीं किया, जिसने यहाँ NTS का नफाज किया। वो फारूक हैदर खान जिसने 13वीं आईनी तरमीम पास कराई। वो फारूक हैदर खान जो वाटर यूजेज जिसने टैक्स लेना शुरू कर दिया। वो फारूक हैदर खान जिसने असेंबली के अंदर कादियानी के खिलाफ खत्म मुफ्त बिल पास किया। वो फारूक हैदर खान जो इस वक्त 14वीं तरमीम में सी सप्लाई की दीदार बन रहा है और 14वीं तरमीम नहीं उन्हें दे रहा है। मैं उसकी अजमत को, जुर्रत को, इस्तिकामत को सलाम पेश करता हूँ। और फिर अहलियान इतरार खाल, मैं आखिरी बार लंबी बात नहीं करूंगा। अहलियान इतरार खाल, मैं ये देखता हूं कि आप इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए मिस्र माई पे आप बेताब थे, मिस्र माई पे आप बेताब थे। और अहलियान इतरार खाल, आज आप शादो फरहा बसत शुक्र रब्बे ज़ल जलाल की बारगाह में सरे तस्रीफ खम है कि आपकी उम्मीदों का तेरी नख्वाब आज शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। आज आपको मेगा प्रोजेक्ट मिला। और डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यहाँ कोई मुनाफिक तैयारी मक्कारी से बात नहीं करता हूँ। मुंह पर बात करना, जो सिफात उसके अंदर पतर जाए तो मौजूद ना हो, उसके मुंह पर मट्टी मारने के मुदारादिफ है। ये मेरे नबी ने फरमाया। ये आपकी मेहनत का सिला है, ये आपकी ज़ानत, फतानत, सत्व, बसालत, जुर्रत और फैज़ व फरासत। तदब्बर कोई कह रहा था कि आपने कहा मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। ये कामयाबियों कामरान का सेहरा जो है ये आपको जाता है। और मैं आपको मुबारकबाद जो है वो पेश करता हूं। इतरार खाल वालों, आप लोगों में सब लोगों को, यहाँ के वकला को, उलमा को, तुज्जार को, अपनों को, गैरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और याद रखो कि सब डिवीजन, मेगा प्रोजेक्ट्स, कॉलेजेस, अस्पताल, वाटर स्कीम ये मौजूदा गवर्नमेंट ही देती है, कोई और नहीं देता। ये बात याद रख लो। ये बात कहने से पहले आदमी को सोचना चाहिए। एक आदमी रेल में सफर कर रहा था, वो ऊपर लेटा हुआ था, एक नीचे था, वो बर्थ पर लेटा हुआ था। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा कि भाई किधर जा रहे हो? उसने कहा तुम किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं तो कराची जा रहा हूँ। उसने कहा तुम किधर जा रहे हो? उसने कहा मैं तो पेशावर जा रहा हूँ। उसने कहा वाह वाह वाह, सांस ने भी क्या कमाल कर दिया। गाड़ी एक इंजन, एक कराची जा रहा है और एक पेशावर जा रहा है। भाई पहले सोच लिया करो, मंजिल का तयन करो कि हम ये क्या कह रहे हैं। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आखिर में जो है वो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपको टिकट मिला, हमने टक्के की चोट आपको वोट दिया, कोई तकीका फरोगराज किए बगैर। नरियोला 11 मरतबा में गया, पहली मरतबा वो स्टेशन जीता गया। हम टिकट को फॉलो करेंगे। अब भी जिसको मुस्लिम लीग नून टिकट देगा उसके लिए तन मन धन हाजिर है, उसके लिए काम करेंगे, कंपेन करेंगे। ये कोई भूल जाए, कोई मतलब है यहाँ लाभी या कोई कहे फला फला, हम इस चीज के कायल नहीं है। जिसको टिकट होगा वो जात लेके आए, पकड़ लेके आए। और टिकट किसको मिलेगा ये हर आदमी समझ सकता है, जिसकी इतना बड़ा सिर चाहिए ना। अगर सिरा बिचा खाली था तो फिर मैं, एक मिनट सर, मैं फिर ये कहने के हक पर जानू हूँ कि जरा आदमी नहीं समझना उसको रहो संडा से होना, कि जिस मंजिल पर जोना होना होने वाली उठे जोना जड़ी नहीं, उन्हें गोला नहीं लगना, फिर वो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और शुक्रिया अदा करके आरब शाहीन साहब ने जो बात की कि मरकज हारी जा रहा है, वहाँ हमारा कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं आपसे इसे गुजारिश करूँगा कि वहाँ मेगा प्रोजेक्ट लाएँ आप। समझो अगर जिला नहीं है तो ADC तो आना चाहिए। और जो हमारे अजीरे के मसाइल हैं वो तो सारे हमें मतलब हल होने चाहिए ना। ये मेगा प्रोजेक्ट आप लाएं। और एक बात आखिरी क्या कि मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, वो क्या है, स्टेट सेक्रेटरी साहब आप भी सुने, जब मुजाहिदी अव्वल
سنو احمد الگوٹوکر، یہ میری گزارش سنیں آپ سامعین متبسمی، جب مجاہد اول، جب عتیق خان مسند اقتدار پر متمکن ہوا، وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہوا، مجاہد اول نے کہا عتیق خان ایک بات سن لو، فرمایا کیا؟ فرمایا سب کچھ کرنا لیکن میرٹ کو پامال نہ کرنا اور پسند و ناپسند کو نہ اپنانا، پسند و ناپسند کو نہ اپنانا۔ میں کہتا ہوں بابا گے تو اس نے ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا اور آج گھر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ایک اور بڑی شخصیت ہے ہماری، میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ تنقید ہو جائے گی، میں نام نہیں لیتا اس کا، ایک بڑی شخصیت ہے۔ وہ کہتا تھا مجھے کارکنوں کی ضرورت نہیں ہے، میری فوٹنگ عوام میں ہے، مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں تاکہ گھر بیٹھا نہ۔ تو یہ کارکن جو ہے یہ بڑا احساسہ ہے، بڑا سرمایہ ہے، کارکنوں کو نفی کرو گے خدا کی قسم و سیاستدان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات ہے، یہ آپ کہیں گے بار بار آخری بات کہتا، میری عادت ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ میں نے کیا کہا سردار عتیق خان کو، یہ سنیں ریسٹ ہاؤس میں، میں نے کہا جی یہ جو آپ پسند و ناپسند کا فارمولہ اپنائے ہوئے ہیں یہ بڑی کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہ نہ کریں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یاد رکھیں آج آپ فلگ لہرا کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو پیپل پارٹی والے چڑھے کھلتے نے دیکھنے، تو گڈیاں دوڑنیوں تو دھوڑ انہوں نے منہ پہنی، لیکن یہی آپ کی روش رہی تو کل آپ کھڑے ہوں گے اور ان کی گاڑیاں بھاگتی ہوں گی، پروٹوکول ہوگا، فلگ لہراتے ہوں گے۔ تو میں نے اس مقام پر ایک شعر پڑھا، ابھی پڑھ نہیں سکوں گا چونکہ میں ذرا تھوڑا وہ بولا ہوں، سانس پھوٹ گیا، تو میں نے عتیق خان کو یہ کہا سر، میں نے اس کو کہا جب تو گزرے چمن سے اے باد صبا، جب تو گزرے چمن سے اے باد صبا، تو یہ کہنا بلبل زار سے، یہ کہنا بلبل زار سے، دل نہ لگانا بہار سے، خزاں کے دل بھی ہیں سامنے، دل نہ لگانا بہار سے۔ تو آخر میں آخری شعر، خان صاحب یہاں موجود نہیں ہیں ہم میں، اور یہ درد بھری آواز میں ایک بات کہہ کے میں رخصت ہوں گا۔ اوہ لے او یار حوالے او رب دے تے لمبی پہ گئی جدائی، اور رب ملایا تے آن ملان گے اور امید نہ کائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے صدر ذی وقار جناب سردار صدیق صاحب اور اس تقریب کے مہمانان گرامی یا مہمانان خصوصی جناب سردار عمر الطاف صاحب، ڈپٹی سپیکر آزاد کشمیر اسمبلی، جناب زیاد سردار ایڈوکیٹ صاحب مشیر حکومت، جناب سردار ارزش خان صاحب سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر، اور میں یہ کہنے میں حق باجانب ہوں کہ حلقہ 2 میں بھی اور اپنے حلقہ جو بلوچ کا ہے اس میں بھی تعمیر و ترقی کے ہیرو، ایک بڑا نام تعمیر و ترقی کے اندر جن کا ہے میری برات جناب ملک پرویز اوان صاحب، جناب منور کیانی صاحب، اور انتہائی قابل احترام ہمارے بزرگ جناب محمد خان مامون صاحب، سردار انور ایڈوکیٹ صاحب، اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی ہجیرہ جناب سردار ظہیر صاحب، ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی تراڑکھل جناب فاضلین صدیقی صاحب، اور یہ جتنے بھی لوگ قاری صاحب سمیت جتنے بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں ان کا نام لوں گا تو شاید مجھے اپنی جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا ٹائم نہ ملے۔ آج اہلیان تراڑکھل آپ کا ایک درینہ اور ایک بڑا مطالبہ جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوئی، اور اس خوشی میں آپ سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے، آپ نے اپنے قائد، اپنے پارلیمانی لیڈر، ڈپٹی سپیکر اسمبلی جناب سردار عمر الطاف صاحب کا استقبال کیا،
اس پہ آپ لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کہوں گا کہ شکریہ میں آپ کا ادا کروں گا، کیونکہ ہمارے اس حلقہ کے اندر اگر یہ میگا پروجیکٹ آیا تو اس کے پیچھے یہ آپ لوگوں کی محنت کار فرما ہے۔ آپ لوگوں کی اس پرچی کی وجہ سے سردار عامر الطاف صاحب ڈپٹی ایم ایل اے بنے، پھر ڈپٹی سپیکر بنے، اور آپ لوگوں کی اس پرچی کی وجہ سے ان کو یہ ہمت، یہ توفیق اللہ پاک نے دی ہے کہ یہ آج آپ کے لیے میگا پروجیکٹ کا نوٹیفیکیشن لے کے آئے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس سارا کریڈٹ جو ہے یہ ٹی ایچ کے او کا یہ آپ لوگوں کو جاتا ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے عوام ہے آپ سب کو جاتا ہے اس کا۔ جناب ڈپٹی سپیکر، ہم آپ کی موجودگی میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کا شکریہ ادا کریں گے، جناب ڈاکٹر نجیب نکی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جتنے بھی لوگوں نے اس کام کے اندر آپ کے دستے بازو بنے، آپ کا تعاون کیا، ان سب کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے حلقہ کے اندر ایک میگا پروجیکٹ یہاں آیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں اجیرہ کے لوگوں کا، تمام یونین کونسلز کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کا، کہ 2 دن پہلے میری مختصر کال پہ آپ اجیرہ ریسٹ ہاؤس کے اندر تشریف لائے، اور پھر آپ نے آج جس تعداد میں آپ نکلے، صدور اور جنرل سیکرٹریز نے جس تعداد میں لوگوں کو نکالا، اجیرہ والوں میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور آئی لو یو۔ آپ بڑے پن کا اپنے مظاہرہ کیا، یہاں سٹیج سے تقاریر ہوئی، جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، ہم نے یہ ایک روایت قائم کی ہے اجیرہ کے لوگوں نے کہ یہ تراڑ کھل جو ہے یہ بھی اجیرہ حلقے کا حصہ ہے، یہاں پہ اگر کوئی میگا پروجیکٹ ہوگا یا کوئی اور پروجیکٹ ہو، ہم یہ کہیں گے کہ وہ اجیرہ حلقے کا پروجیکٹ ہوا ہے، اور اجیرہ کے اندر ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ تراڑ کھل والوں کا ہوا۔ ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے جب ہم تراڑ کھل شہر کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے بڑے مہنگے انداز میں ہمارا استقبال کیا اجیرہ والوں کا، اس پہ میں اہلیان تراڑ کھل آپ کا شکر گزار۔ اور یہاں سٹیج سے میرے بھائی شکیل اوان صاحب بات کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اجیرہ والے متحد اور منظم ہیں، اس مسلم لیگ نون کے جتنے بھی کارکنان ہیں، انشاءاللہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں اہلیان تراڑ کھل ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اس کی اب کی بات جو 2021 کا الیکشن ہوگا، انشاءاللہ آپ کو اجیرہ کی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہم بھرپور انداز میں آپ کو یہ سیٹ ادھر سے دیں گے، اور آپ سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی انشاءاللہ اسی روایت کو برقرار رکھیں گے، تاکہ یہ خان بہادر خان صاحب کی جو روح کو جب ان کو تسکین ملے کہ یہ سیٹ آپ جب تک آپ لوگ زندہ ہیں آپ یہ تہیہ کر لیں کہ یہ سیٹ ہم زندگی بھر ہم خان بہادر خان صاحب کو دیں گے، ان کی قبر کو دیں گے یہ سیٹ۔ اور جناب سردار عامر الطاف صاحب، آج میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ کارکن آپ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا یہ اندازہ آپ لگا لیں کہ اس تپتی دھوپ کے اندر اس شدید گرمی میں یہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے خطاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا اثاثہ ہے، اس اثاثہ کو آپ جتنا سنبھال کے رکھیں گے اسی قدر انشاءاللہ یہ آپ کو مضبوط کریں گے۔ یہاں میرے بڑے بھائی سردار عارف شاہین صاحب نے بات کی، قاری انیس صاحب نے بات کی ہے اجیرہ کے اے ڈی سی کے حوالے سے۔
میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک جرت مند دادا کے پوتے ہو، آج آپ یہاں اس سٹیج سے اعلان کریں کہ میں ہجیرہ ADC کا نوٹیفیکیشن لے کے آؤں گا۔ ہجیرہ والوں آپ جاؤ جلسے کی تیاریاں کرو، اور اظہار تشکر ایک وہاں بھی بنے گا، اور یہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہماری جینوین ضرورت ہے، ADC ہجیرہ ہونا چاہیے، اور بائی پاس جس کا جناب وزیر اعظم نے پہلے بھی ہمارے ساتھ وہاں وعدہ کیا ہوا ہے۔ میں یہ آج پر امید ہوں جناب ڈپٹی سپیکر کہ آج آپ اس بائی پاس کا یہاں سے اعلان کریں گے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے عامر صاحب، جس قدر اس دور کے اندر مسلم لیگ نون کی دور کے اندر جتنے کام تعمیر و ترقی کے اس پورے حلقے کے اندر ہوئے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم یہ دو جو مطالبے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ مطالبے نہیں ہماری گزارشات ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ آج اس سٹیج سے ان دونوں کا اعلان فرمائیں گے۔ اور پھر آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی پروگرام ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون کا ہجیرہ میں ہو یا تراڑکھل کے اندر ہو، اس کے اندر آپ یہ تخصیص والی کوئی اس طرح کی بات نہ کیا کریں جس سے پتہ چلے کہ کہیں تخصیص ہو رہی ہو۔ میرے خیال کے مطابق جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ تعمیر و ترقی کے وزیر اعظم انفراسٹرکچر یا MLA فنڈز کے جب بھی کوئی اسکیمیں بنتی ہیں تو ہم آپ کو مبارک دیتے ہیں جناب عامر الطاف صاحب، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے کارکنوں کو آن بورڈ لیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم سردار عامر الطاف صاحب سے پوچھیں گے، ہم ان کے کارکن ہیں۔ لیکن ایسے ہی اگر کوئی من گڑت کہانیاں گھڑی جائیں تو اس کا ہمارے پاس علاج کوئی نہیں ہے۔ اور میں کارکنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ الیکشن کا جلسہ آپ اس کو سمجھ لیں، الیکشن مہم شروع ہے، آپسی تقاضوں کو چھوڑ دیں، آپسی جو معاملات ہیں ان کو ختم کریں، ایک ہو جائے، منظم اور متحد ہو جائے، اور مسلم لیگ نون کی یہ سیٹ نکالنے میں آپ تبھی کامیاب ہو سکیں گے۔ میں آپ سب لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے، جناب ڈپٹی سپیکر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جو آپ نے پورے حلقے میں تعمیر و ترقی کے بہترین کام کروائے ان کا، اور یہ میگا پروجیکٹ جو آپ لینے میں کامیاب ہوئے تراڑکھل THQ کا، اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ رحیم، نہایت ہی قابل احترام مہمان خصوصی ڈپٹی اسپیکر جناب سردار عامر الطاف صاحب، سردار ارزش صاحب، ممبر کشمیر کونسل ملک پرویز اختر صاحب، صدارتی مشیر سردار ضیاء صاحب، اور اسٹیج پہ بیٹھے دیگر سیاسی قائدین، پنڈال میں موجود ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان، السلام علیکم۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ صبح سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف 2 منٹ میں اپنی بات جو ہے وہ انشاءاللہ سمیٹوں گا۔ اس تقریب میں میرے والد محترم نے ہر صورت میں شرکت کرنی تھی، لیکن مظفر آباد کیبنٹ میٹنگ تھی جس کی وجہ سے انہیں کل شام کو مظفر آباد جانا پڑا۔ اس بات کی اطلاع انہوں نے جناب ڈپٹی اسپیکر کو گوش گزار کی۔ میں آپ سب لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ تراڑکھل کو ہم اپنا بالکل گھر سمجھتے ہیں، اور اس کے شانہ بشانہ اور ہر معاملات میں جو ہے شامل ہونے کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اعلیان تراڑکھل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اعلیان تراڑکھل کے ساتھ ساتھ وہ علاقے جس میں ہمارے حلقے کے یونین کونسل قلعہ نہریاں اور وہ لوگ بھی، ان کا مرکز بھی چونکہ تراڑکھل ہے، تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اتنے بڑے پروجیکٹ کی منظوری پہ۔ اور بالخصوص جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس حلقے کی عوام کو کہ الحمدللہ ضمنی الیکشن میں راجہ فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں آپ لوگوں نے، بلکہ ہم سب نے مل کے جو پودا ہم نے ضمنی الیکشن میں جناب سردار خان بہادر خان صاحب کے بعد جو پودا ہم نے لگایا، آج الحمدللہ آپ لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس پہ آپ جو ہے وہ مزید یہ پودا انشاءاللہ مزید تناور ہوگا، اور اس کی چھاؤں میں آپ لوگ ہم سب لوگ شامل ہوں گے۔
میں مختصراً ایک بات کروں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آزاد کشمیر گورنمنٹ نے آزاد کشمیر میں بہت زیادہ کام کیے. وہ آپ جس سیکٹر میں بھی دیکھیں الحمدللہ تعمیر و ترقی کا اس سے پہلے کسی حکومت کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کی مین روڈز دیکھ لیں، یہ آپ کے پاس سے جو گزرتی ہیں، جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں آپ کو راجہ فاروق حیدر خان اور ان کی ساری ٹیم جو ہے ان کے کام نظر آئیں گے. آپ لوگوں سے میں گزارش کروں کہ چونکہ اب الیکشن کا وقت بھی آن پہنچا ہے، سارے معاملات ہر کوئی جو ہے وہ اس فیلڈ میں اترے گا، اور اس فیلڈ میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو صرف نوٹیفکیشن لے کے آئے تھے، اور اس فیلڈ میں وہ لوگ بھی آئیں گے جو نوٹیفکیشن کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں لے کے آئیں. اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ جو 25 پوسٹیں آئی ہیں ان کو 50 میں کنورٹ کرنا ہے یا 25 سے بھی جانا ہے، کیونکہ گزشتہ دور آپ کے سامنے ہے سارا. تو میں انشاءاللہ آپ سے بہتری کی امید رکھتا ہوں. اور ایک بات یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ پچھلے دنوں یہاں پہ جو احتجاج ہوا، بالکل احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، لیکن وہ احتجاج وہ مانگنے کا اگر سارا معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی طرف سے ہوتا تو بہت اچھی بات ہوتی. لیکن میں اپنے حلقے کے جو لوگ یہاں پہ تھے، آپ لوگ تراڑکھل کے لوگ سفر کرتے ہوں گے کوٹلی جانے کے لیے بلوچ کے راستے سے، میں ان تمام لوگوں سے، بلکہ یہاں بھی جو دوسری پارٹی کے لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے مفاد میں عوامی ادارہ جات کے ساری چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں تو بلوچ کے پاس محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے نام کی لگی تختی آپ کو للکار رہی ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں ہو سکتی. الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے پاک نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے. سب سے پہلے میں اپنے قائد سردار خان بہادر خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد ہمارے حلقہ کے صدر سردار علی حسین صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد آج جو پروگرام یا وہ ہماری گردن لے کے جائے، ہم نے ملک کے مقام پر یہ کشمیریوں نے ثابت کر دیا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے کوئی سودا بازی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. اور آج میں اس جلسے کی وسادت سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور زیادتی اور جبر کے خلاف میں تمام لوگوں کو یہ ضرور دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح ہم یہاں کھڑے ہو کے غازی ملت سردار ابراہیم خان کی بات کرتے ہیں، کیش خورشید کی بات کرتے ہیں، سردار عبدالقیوم خان کی بات کرتے ہیں، سردار خان بہادر خان صاحب کی بات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہماری رگوں میں بھی انہی کا خون ہے، لیکن ہمیں الجھایا جا رہا ہے. ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے ان مظلوم کشمیریوں کو بھی آزادی دلانی ہوگی جو ہمارے جسم کا، ہماری روح کا حصہ ہے. وقت کی قلت ہے. میں پھر تمام اہلیان تراڑکھل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے بھائی حفیظ صاحب نے بات کر لی، کہ جس طرح انہوں نے ہمارا والیانہ استقبال کیا اور ہمیں عزت بخشی، اور ہم رب سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہر آدمی کو عزت سے نوازے. ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ زندہ کی سلاخیں ٹوٹیں گی، کفنوں کو پریشان دیکھیں گے، اے دعویٰ ہمارا زنجیروں ہم جشن بہاراں دیکھیں گے. دھرتی کی سلگتی چھاتی کے بے چین شرارے پوچھتے ہیں، تم لوگ جنہیں اپنا نہ سکے وہ خون کے دارے پوچھتے ہیں. اب خون کی ندیاں بہنے دو، مودی سے ہر ایک بدلہ لینے دو.
اس دیش کی بنجر دھرتی کو ہم لالا زار بنائیں گے، ہم لالا زار بنائیں گے۔ مع السلام۔ قائدین بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ٹائم دیا، اللہ پاک آپ کو جزا دے۔ یہ رحمان کاشر صاحب سے گزارش ہے کہ یہ ہجیرے والوں کو ہم چھوڑ نہیں سکتے بھائی کسی طرح بھی۔ شاید ہم میں سے کوئی نہ ہو، ہم نے جان اپنے رب کو دینی ہے اور ایک دن ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں اپنے ان ساتھیوں سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو معذرت ہوا، خدا را آپ کی جان اپنے رب کے ہاتھ میں ہے اور آپ نے جان اپنے رب کو دینی ہے۔ اس اسٹیج سے آ کر جھوٹی تعریفیں اور کسی کو اندھیرے میں رکھنا اور ان کو ان کی اصل بات سے دور رکھنا اور تعریفوں کو پل باندھ کر اپنی قیادت کو اندھیرے میں رکھنا، خدا کی قسم یہ منافقت کا اور منافقت کا ہے۔ اپنی قیادت کی اصلاح کریں ایمانداری کے ساتھ، جہاں اپنی قیادت غلط کرتی ہے ان سے کہیں کہ یہ غلط ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں نے سابق اسپیکر صاحب کو بھی دیکھا، ان کے ساتھ بھی بہت ساری سنیاں اس مسئلے پہ تھی جو ان کو دن رات غلط میسج دیتی تھی۔ ان غلط میسجز کا اور کان بھرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ریاست کا تیسرا بڑا ہوتا آپ ان کے بیٹوں کی جگہ ہیں اور آپ سے ہار کر وہ براری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ، میں اس وقت کو دیکھ کر خدا کی قسم میرا دل درستا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے آپ ایک جانبدار، ایماندار اور سچے انسان ہیں، لیکن ان چیزوں سے باخبر رہنا چاہیے۔ میرا ایمان کہتا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں میں وہ آپ تک اپنا میسج پہنچا رہا ہوں۔ آگے غلط یا صحیح کیا ہے آپ کی عادت ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ اور رہی بات مرکز ہجیرہ کی تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنے تندور کنے سڑی ہوئی روٹیاں لا چھوڑا تو ٹی ایچ کیو ہجیرہ سٹاف کمپلیٹ ہوئی ہے، توپے نے لائسنس بنگا پسٹل میں لاپسی اس کے لئے سٹاف کمپلیٹ ہو کے جائے، وہ بھی کوئی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ تو ہم مرکز ہجیرہ کی طرف سے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہمارا خون بھی شامل ہے تعمیر گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تعمیر گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ تو میں پورے ہجیرین کی طرف سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ ظلم کا پھندا ہے۔ میں موت سے کب ڈرتا ہوں، میں تو موت کی خاطر زندہ ہوں۔ میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا، میں باغی ہوں بس۔ یہ سردار حبیب صاحب صدر صاحب انجمن تاجران کے اور یہ ڈسٹرکٹ کے امیر بھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں 2 منٹ کے لیے۔ کریم اما بعد، اس کناروں کے سائے میں یادگاروں میں تقریب جو منعقد ہوئی ہے اس کے صدر جناب سردار صدیق صاحب، میں سب کے نام نہیں لوں گا، مہمانان خصوصی، حاضرین محفل، خواتین و حضرات، میرا اسٹیج پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن لایا گیا ہوں، کیونکہ اسٹیج سے بار بار میرے عزیزوں نے کچھ نام لیا تو میں نے سمجھا شاید یہ نہ سمجھیں بیٹھے ہوئے سامعین و سامعات کہ وہ ڈرامہ ایک لگا کرتا تھا ماسٹر رہ گیا، اب وہ ماسٹر رہ گیا۔ میں بھی اپنی زندگی اور زندہ ہونے کے آثار آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ آج کی اس تقریب کے لیے اسٹیج سے پہلے اعلان ہوا تھا کہ یہ آج کی تقریب ایک شکریہ کے لیے ہے، شکریہ وہ حکومت کا ادا کریں یا وہ معزز حضرات جنہوں نے اس میں مدد کی، یا ہمارے عامر الطاف صاحب ان کا شکریہ ادا کریں، لیکن سب سے زیادہ شکریہ ادا کریں اس عوام کا، جس عوام نے اپنی محنت سے عامر صاحب کو آگے بھیجا اور خان بہادر صاحب کی
ایک چشم و چراغ ہونے کے سبب سے ان کو کامیاب کرایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب آخری دنوں میں ہمارے بزرگ اور تاریخ کشمیر کے حامل خان بہادر خان صاحب ہجیرہ میں ایک جلسے سے خطاب کرنے آئے تھے تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ انہیں مشیر نہیں بننا چاہیے۔ میری یہ عادت ہے کہ میں بات چھپا نہیں سکتا کہ انہیں مشیر نہیں بننا چاہیے، انہیں وزیر بننا چاہیے، لیکن وزیر وہ نہیں بن سکتے تھے اس لیے کہ ان کی عمر اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ جگہ جگہ جائیں۔ وزیر پورے اعزاز کبیر کا ہوتا ہے۔ تو میں نے اٹھ کر یہ کہا تھا کہ میں خان صاحب آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہم آخری وقت میں آپ کی گاڑی پر جھنڈی دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ جھنڈی آپ کو آخری مقام پر لے جانے کی ہم امید رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے میری بات مان لی، فوراً غصے ہوئے کھڑے کر نے کہا کہ محمد خان نے جو بات کہی ہے میں اس پر اتفاق کرتا ہوں، میں مشیر بنوں گا۔ جتنا خان بہادر صاحب کے ساتھ ہمیں موقع ملا رہنے کا، مجھے جتنا موقع ملا ہے ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان کی تقاریر سننے کا، اسمبلی میں اور اسمبلی سے باہر میں سمجھتا ہوں اتنا اور کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ وہ ایک سچے ہمدرد اور پورے اعزاز کبیر کے لیڈر تھے، بمبر سے لے کر کیل تک کوئی بھی آدمی ان کے پاس پہنچتا تھا اٹھ کر ساتھ چل پڑتے تھے، بھائی ہاں کہاں چلنا ہے، کام کے لیے، کام ہو نہ ہو اس کی دل آزاری نہیں کرتے تھے۔ اور جب ہم جاتے تھے اسمبلی میں تو ہر آدمی خوش ہوتا تھا، آج شیر اسمبلی کی تقریر ہے وہ سننے ہم جائیں گے۔ خان بہادر خان صاحب اس دھرتی کے سپوت تھے۔ آج تراڑ کے مقام پر جو تقریب ہو رہی ہے ان کو ہم بری طرح یاد کر رہے ہیں اور ان کے لگائے ہوئے پودے کو مبارک دیتے ہیں کہ اگر جب ان کو ٹکٹ ملا تھا تو بعض لوگ یہ کہتے تھے جی جیت کے، پھر بھی کہتے تھے جی وہ خان بہادر صاحب کا وہ ٹکٹ جو ووٹ ملے ہیں عامر الطاف کو نہیں ملے۔ عامر الطاف یہاں بیٹھے ہیں، میرے شاگرد کے بیٹے ہیں، اس لیے میں بھی وہ دادا کے مقام پر مقام رکھتا ہوں۔ لیکن اس مرد مجاہد نے ثابت کر دیا کہ ٹکٹ تو مجھے ملا تھا خان بہادر صاحب کی اتباع سے، لیکن میں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا اور ثابت کر دیا کہ میں ان کے نقشے پا پر چلتے ہوئے اس علاقے کی خدمت کروں گا اور ان کی اس ایک کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انہوں نے ترڑکھل کے مقام پر ایک اسپتال لے لیا ہے، ٹی.کیو ہاسپٹل ملا۔ یہ بڑی شان ہے، بڑی تھوڑا سا میں تھوڑی وقت جو بھی یہاں آتا کہتا وقت جا میں نہیں آنا چاہتا تھا، نہ پکارتے تو میں نہیں آتا۔ اتنی پوسٹیں لینا، 34 منتقلی اور 25 نئی تخلیق شدہ۔ میں ایک محکمے کا سربراہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ایک پوسٹ کی تخلیق کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ عامر الطاف صاحب نے اتنی جو اسامیاں ساتھ لی ہیں، اسامیوں کے ساتھ اعلان کیا ہے، خالی اعلان نہیں ہوا۔ یہ میں دل کی عطا کریوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ اس نوجوان کے لیے میری طرف سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اس قوم کی خدمت کے لیے موقع دے۔ وما علیہ، ایک بات پھر آخری بات، یہ جو ایک روٹین بن گئی ہے، تقریریں صاحب لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں اور جب تقریریں نوجوانوں کی سنتا ہوں تو میں سمجھتا تھا میں کیا تقریر دوں گا۔ یہ جو لمبا وقت ہو جاتا ہے اس ایک عادت کو چھوڑیں۔ تقریر آپ سب کرتے ہیں اور نوجوانوں کی تقریریں سن کر میں حیران رہتا ہوں، بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ وقت کم خرچ کیا کریں، آئندہ ایسی تقریبات کے لیے اپنا وقت کم خرچ کیا کریں اور سٹیج پر کم لوگ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ قائدین میں وہ ان کو تو میں بعد میں بلاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں تو ان سے گزارش کرتا ہوں، یہ ہمارے محسن ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، خان بہادر صاحب کے رائٹ ہینڈ سے، اللہ ان کو
نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جلسہ جناب سردار صدیق صاحب، مہمانان خصوصی جناب سردار عامر الطاف صاحب، جناب ریاض سردار صاحب، سردار عزیز صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے، پنڈال میں بیٹھے ہوئے معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ میں سب کے نام نہیں لیتا، اس لیے میں نے پنڈی جانا ہے، اور اپنی زندگی کا سب سے طویل جلسہ جو ہے میں نے آج دیکھا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ مجھے ایک دفعہ پیر صدیقی صاحب نے لطیفہ سنایا، تو وہ میں ویسے ہی چاہ رہا تھا کہ ویسے ہی کروں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ویسے ممبر پہ بیٹھ گیا، داڑھی شاڑھی رکھی ہوئی تھی لیکن پڑھا لکھا نہیں تھا، لوگوں نے بٹھا دیا کہ تم تقریر کرو گے، جمعہ مولوی صاحب ہمارے آج نہیں ہیں، تو وہ بیٹھ گیا، خاموش بیٹھ گیا۔ جو کچھ دیر بعد لوگ سے پوچھنے لگا کہ کچھ سمجھے، انہوں نے کہا نہیں سمجھے جی۔ تو پھر آپ کو کیا سمجھو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو کیا سمجھو؟ پھر اس نے پھر دوبارہ پوچھا، کچھ 5-10 منٹ خاموش ہونے کے بعد کہ پھر پوچھا لوگوں سے کہ کچھ سمجھے، انہوں نے آدھوں نے کہا جی سمجھے، آدھوں نے کہا نہیں سمجھے۔ تو پھر اس نے کہا اچھا جنہوں نے سمجھ آئی ہے وہ ان کو سمجھا دینا جن کو نہیں سمجھ آئی۔ میں چاہ رہا تھا کہ یہی بات کر کے چلا جاؤں۔ آج کا پروگرام جو تھا وہ سچی بات یہ ہے کہ سردار عامر الطاف صاحب کا آپ نے استقبال کیا اس لیے کہ انہوں نے بڑا ایک کارنامہ کیا، اور جس طرح ہمارے سابق ڈی پی آئی صاحب نے کہا کہ یہ پوسٹیں کریٹ کروانا یا منتقل کروانا یہ آسان بات نہیں ہے، اور جہاں سے منتقل ہوئی ہوں گی وہاں کا بھی کوئی ایم ایل اے ہوا ہوگا یا ہے اس وقت، اس نے بھی کوئی رضامندی دی ہوگی تو تب منتقل ہوئی۔ رضامندی کیوں دی؟ اس لیے کہ ایک وزیر اعظم کا وعدہ تھا، ایک خان صاحب کے ساتھ وزیر اعظم کی کمٹمنٹ تھی، اس کو پورا کرنا تھا، اور پوسٹیں کریٹ بھی 25 اور 34 پوسٹیں جو منتقل ہوئی۔ سچی بات یہ ہے کہ عامر الطاف صاحب یہ آپ نے بہت بڑا کام یک وقت جو ہے 60 یا 59 پوسٹیں جو لینا یہ آسان بات نہیں ہے۔ یہ پہلی دفعہ یہ چودھری عزیز صاحب نے جب انہوں نے ضلع لیا تھا تو پوری پوسٹیں لی تھی، تو یا آپ نے اسپتال لیا تو پوری پوسٹیں لی ہیں۔ یہ اسی اسپتال کا خاصا، ورنہ آپ عجیب دربار دیکھیں وہ رو رہے ہیں کہ ہماری پوسٹیں نہیں ہیں، بلوچ میں ہمارے پاس پوسٹیں نہیں ہیں، اسی طرح بہت سارے اسی طرح ہاسپٹل خالی پڑے۔ اور ہم نے آج سننا کیا تھا؟ عامر صاحب کا شکریہ، آپ نے جو ان پہ اعتماد کیا اس کا بھی شکریہ۔ آج جو سننا یہ تھا کہ عامر صاحب کا باقی پلان کیا ہے، جو ہمارے کچھ عرصہ رہ رہا ہے اس میں عامر صاحب کا کیا پلان ہے۔ ویسے تو آپ نے اعتماد کا اظہار کیا، اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا بھی دیکھتا رہتا ہوں، ادھر پھرتا رہتا ہے بھائیوں، جہاں آپ کا یہ اسپتال ہے، اور شاید آزاد کشمیر میں پہلا ہاسپٹل جو ہے جس کی ساری پوسٹیں آئی ہیں، اور اسی کے آخری کونے رکڑ میں شاید آزاد کشمیر کی ایک ہی سپلائی سیول سپلائی ڈپو منظور ہوا، وہ رکڑ میں منظور ہوا۔ تو یہ اس کونے میں اور اس کونے میں بڑے کارنامے ہیں۔ اور جو سڑکیں ہیں، یہ دیسا ایک کونا ان کا آخری کونا تھا، جو دیسا خان صاحب نے عزیز صاحب نے اس وقت یہ سڑک دی تھی، اس کو تکمیل کروایا انہوں نے، اور آج وہ سڑک جو ہے اس پہ کار پہلے جیپیں نہیں چلا کرتے تھی، آج کار جا رہی ہے۔ اور اسی طرح کا باقی بھی، جس طرح ہمارے ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہا ان کا علاقہ بھی پسماندہ ہے۔ پچھلے عرصے میں گیا میں دوارہ دی گئے میں اور شکیل صاحب، وہاں لوگوں نے اتنا کسی ہمارے سے کام ہی نہیں ہوئے، یہ ہمیں ہینڈ پمپ نہیں ملے۔ پچھلے دنوں یہ گئے وہاں، اور وہاں سکول کا بلڈنگ بنائی، اس کا انہوں نے افتتاح کیا۔ تو پھر میں نے شکیل صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے شکوے شکایت تھے وہ سارے دور ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ہر جگہ سے جو ہے ان کی تعریف آ رہی ہے، انہوں نے دیانتداری سے جو پیسہ ملا، کم ملا کسی کو یا زیادہ ملا، لیکن لوگوں کی سہولت کے لیے انہوں نے کام کیے۔ نئے تھے، تجربہ نہیں تھا، لیکن ایک جو بات ہے کہ یہ ان کی تربیت جو ہے وہ ایک ایسے گھر میں ہوئی، ایک ایسے یونیورسٹی میں ہوئی جس سے ان کے غیر لوگوں نے وہاں سے تربیت حاصل کر کے سیاست میں جو مقام حاصل کیا۔ یقیناً آئندہ بھی ہماری کامیابی
وہ اس دن آج سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ زیاد سردار صاحب لوگ آوائیں اڑاتے رہتے ہیں کہ ان کے اختلاف زیاد سردار صاحب ادھر بیٹھے ہیں، عامر الطاف صاحب بیٹھے ہیں، ارزش صاحب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں. اور آج کا پیغام جو ہے میرے اپنے اندازے پر میں اسپتال کے بعد دوسرا بڑا پیغام جو ہے وہ یہ پیغام ہے کہ یہ انشاءاللہ ہم یہ الیکشن پھر اگلی دفعہ جیتیں گے. اور لوگوں یہ الیکشن جیتنا ضروری اسی لیے ہے کہ آپ نے دیکھا نا، پچھلے بھی دیکھا، پیچھے ایسے میں کوئی تراڑکھل میں کام ہوا بھائی یہی نعرے ہوتے رہے. ابھی کسی جعلی نوٹیفیکیشن کی بات ہے کہ جعلی نوٹیفیکیشن بھی کوئی تھا، یہ ہمارے علاقے میں بہت سارے جعلی نوٹیفیکیشن آئے. تو یہ جعلی نوٹیفیکیشن ہی ہوں گے. ہم نے اس علاقے کو یہ ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ اجیرہ میں جو ہے ADC کی پوسٹ ہو، ہماری اگر خان صاحب ہوتے تو یہ حلقہ انتخاب اور تراڑکھل نیال کا انتخاب بن جاتا. لیکن اتنی کاٹ کی کوئی ہمارے پاس نہیں تھی. وہ بہت عرصے سے شاید پراساد چل رہا تھا. تو اس تراڑکھل کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس پہ ابھی وہ جنگ جاری ہے. اور امید ہے کہ وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے تو کسی وقت شاید یہ ہو جائے. لیکن حالات جو براہ بتا رہے ہیں نا، ابھی اجیرہ والے ADC کی بات کر رہے تھے تو ان کو نہیں پتا، شاید پتا تو ہے لیکن تقریر کے دوران ذہن میں بات ان کو نہیں آئی. یہ ADC کا خواب کیا، یہ ہمارے جو ضلع بنے ہوئے ہیں یہ پاکستان والوں کی جو پالیسی، اگر ہمارا وزیر اعظم یہ راجہ فاروق قدر نہ ہوتے تو یہ ضلع بھی ختم ہو جاتے. اب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ خواب بھی چکنا چور ہوتا نظر آ رہا تھا. یہ فاروق قدر کی ضرورت ہے کہ اس نے آنکھیں نکالی اور اب تک جو معاملہ رکا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ٹھیک ہے، آپ کے مطالبے کی میں حمایت کرتا ہوں، یہ ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے لیے یقیناً اجیرہ پہلے بھی ہم بھی اجیرہ کے ساتھ منسلک تھے، اجیرہ ہمارا گھر ہے، وہ ADC ہونا چاہیے. لیکن جس قسم کے حالات ہیں، جس قسم کے کشمیر کی صورتحال، جو پاکستان کی سیاست ہے، کوئی اور مثلا جس طرح وہ ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ ہے کہ کلپ کہ گاڑی کوئی اور چلا رہا ہے اور خوش کوئی اور ہو رہا ہے، اسی طرح کے حالات، ان حالات کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کو پھر دوبارہ کامیاب کروانا ہے. اور پھر فاروق قدر جیسے غیرت مند لیڈر کو جو ہے پھر دوبارہ وزیر اعظم بنانا ہے، تب جا کر ہم مقابلہ کر سکیں گے. ورنہ کشمیر کا سودا کرنے والے کچھ تلے ہوئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں راجہ فاروق قدر اور مسلم لیگ نون ہے. تو اس لیے میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنی صفوں میں اطاعت رکھیں گے، یہ مسلم لیگ نون کا پیغام گھر گھر بچائیں گے. اور ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے. میں اسی شکریہ کے ساتھ، چونکہ میں نے پنڈی جانا ہے، میں ارزش صاحب کی تقریر سنی تھی، چونکہ میں اجیرہ میں جب ان کے زیاد سردار صاحب کے سچی بات یہ ہے کہ وہ مجمع ارزش صاحب نے جیتا تھا. اور اس میں اگر عامر صاحب ہوتے تو چاند لگ جاتے. اور یہ ضرور آئندہ کسی اس کے اتنا بڑے کوئی اجتماع ہو، کسی مرکز میں اجتماع ہو، آپ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ جو جلسہ جو ہے اس کا آرگنائزر مجھے بنا لیا کرے تاکہ میں آپ سب کو بلا کر جو ہے لوگوں کو جو ہے متفقہ میسج دلوا سکوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ، بہت کم ٹائم لیا. فاضلین صدیقی صاحب ایڈمنسٹریٹر تراڑکھل ٹاؤن سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ماشاءاللہ فاضل صاحب کیا بات ہے. تو اس کے بعد میں انور صاحب، سردار انور صاحب ایڈوکیٹ، جو مجلس عاملہ کے ممبر بھی ہیں اور سابق جج بھی ہیں اور ہمارا اثاثہ ہیں، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر تقریب سردار محمد صدیق خان صاحب، جناب مہمانان خصوصی جناب ڈپٹی اسپیکر سردار عامر الطاف صاحب، جناب مشیر حکومت زیاد سردار صاحب، جناب کشمیر کونسل کے ممبر ملک پرویز صاحب، جناب مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر جناب سردار ارزش صاحب، ڈائریکٹر محمود صاحب، ایڈمنسٹریٹر حفیظ صاحب تھے، ادھر نہیں ہیں، دیگر سارے خواتین و حضرات. میں سمجھ رہا ہوں کہ
سب سے پہلے آپ کو مبارک دی جائے کہ آپ 10 بجے سے 5:30 پونے 6 بجے تک ہماری یہ تقریری تشدد آپ بڑے خوش اسلوبی سے سن رہے ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور بڑا ظرف ہے آپ کا کہ ہماری تقریریں بے ربط بعض دفعہ بے مقصد بھی ہو جاتی ہیں، ان کو آپ بڑے دل جمعی سے سنتے ہیں. آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے آگے مختصر بہت شارٹ بات کروں گا. آج آپ نے یوم تشکر منایا اور اس یوم تشکر میں تراڑ کھال والوں ہم نے ہجیرہ سے 100 گاڑیوں سے اوپر کا قافلہ آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہم یہاں آئے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ تراڑ کھال والوں کو بڑے عرصے کے بعد THQ اسپتال میں تمام پوسٹیں ملا ہے. اس خوشی میں ہمیں ضرور شریک ہونا چاہیے، اور ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کر رہے ہیں. میں اس بات کی بھی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ یہ THQ اسپتال اعلان کرنا تو پہلے بھی ہوا کہیں نوٹیفیکیشن ہوا میں. 59 پوسٹیں جس میں 9 ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں وہ بھی یہاں ہیں، ٹیکنیشین بھی ہیں، اور باقی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہوگی. یہ کہنے کو تو ایک اسپتال کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک اسپتال ہوا، لیکن یہ اپنی اہمیت و حیثیت اور اپنے اس قد و کاٹ کے اعتبار سے یہ اتنا بڑا اسپتال ہے کہ تراڑ کھال والوں آپ کو کبھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ راولہ کوٹ، کوٹلی یا راول پنڈی جو ہے نا وہ نہیں جانا پڑے گا صحت کے معاملات میں. اور یہ بات کس کے ہاتھوں ہوئی؟ اگر اس کا بھی شکریہ نہ ادا کیا جائے تو یہ بھی اللہ کے نزدیک زیادتی ہے. اور یہ عذر من شمس ہے یہ بات کہ اس ہسپتال کا نوٹیفیکیشن موجودہ MLA ڈپٹی اسپیکر سردار عامر الطاف صاحب نے کروایا، اور میں اپنی جانب سے اور مجمع کی جانب سے اور پورے حلقے کی جانب سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح آپ بڑھتے رہیں گے. دوسری بات کہ کچھ اور طرح کی باتیں ہجیرہ مرکز کی بھی ہوئی. میں جناب عامر صاحب آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے جلسوں میں یہ ادھر سراڑی بھی تشریف لے گئے تو میں نے جلسے میں ان کے سامنے کہا کہ جب آپ کو ٹکٹ مل گیا تو میں پریشان تھا کہ ان ایکسپیرینس آدمی کو ٹکٹ دے کے فیلڈ میں اتار دیا گیا ہے. کیا پتہ پہلے کامیابی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ہمیں پتا تھا خان بہادر خان کی جو ہے نا بنیاد پہ ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے. لیکن یہ جیتنے کے بعد کل اگر یہ لوگوں کی اعتماد پہ پورے نہ اتر سکے تو ہم کارکن جو ساتھ چل رہے ہیں ہمارا کیا ہوگا. تو میں برملا یہ بات کہتا ہوں، ارزش صاحب کی موجودگی میں کہتا ہوں، بڑے مجے ہوئے کارکن اور سیاستدان ہیں، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ عامر صاحب نے اپنے دورے اقتدار میں اپنے آپ کو بہت میچور، بڑا دیانتدار، بڑا کمٹمنٹ والا آدمی اور تعمیر و ترقی میں گہری نظر رکھنے والا جو ہے نا وہ شخص میں نے پایا. اور اس اعتبار سے بھی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بات جو مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی وہ درمیان میں آ گئی کہ اس خوشی میں جو ہم آپ اور ہم خوشی بنا رہے ہیں، اس خوشی میں سردار خان بہادر خان کا نام نہ لیا جائے تو یہ باب ادھورا رہ جاتا ہے. اور اس حلقے کے ساتھ، اس ضلع کے ساتھ، ضلع پنچ سابق اس کے ساتھ اور آزاد کشمیر، اس کشمیر کی تاریخ کے ساتھ خان بہادر خان کا نام
قیامت تک وابستہ رہے گا انشاءاللہ، کوئی اس کو جدا نہیں کر سکے گا، وہ روشن بات کی طرح رہے گا۔ اور انہی کی بدولت جو درمیان میں چونکہ عدلیہ سے تعلق رکھتا ہوں تو کوئی ناانصافی کی بات ہو جائے تو میرے خلاف جاتی ہے بات، کوئی انصاف والی بات بھی کرنی پڑتی ہے کہ خان بہادر خان جب زندہ تھے تو چل پھر کے کام نہیں کر سکتے تھے، تو اس وقت اپنے اختیارات انہوں نے ارزش صاحب کو سونپ دیے تھے، اور اس سے پہلے بھی الیکشن میں کمپین چلائی انہوں نے، اور پھر ان کے کام کاج بھی جو ہے نہ کیے۔ وہ جو دور ہے اس دور کو بھی ہم یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوا، یہ بھی جو ہے وہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ ارزش صاحب نے بھی اس دور میں جو کام جو ان کے ذمہ تھے بڑے آسان طریقے سے، بڑے خوش اسلوبی کے تحت کارکنوں کو ساتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کام کیے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ سے جو بات کرنی ہے، اسٹیج سیکرٹری صاحب سید ہیں، ان کی بات تو حرف آخر ہوتی ہے، ان کا حکم تو موڑ نہیں سکتے، لیکن آگے ہیں اسٹیج پہ تو کچھ باتیں جو دل میں ہیں وہ کہنی پڑتی ہیں کہ یہ جو کام چل رہا ہے یہ سارے سلسلے کا منبع کیا ہے؟ وہ منبع ہے مسلم لیگ۔ اس کے پیچھے کون ہے؟ راجہ فاروق حیدر خان۔ اگر راجہ فاروق حیدر خان نہ ہوتا، مسلم لیگ کی حکومت نہ ہوتی تو یہ سارے کام نہ ہوتے۔ اس سے پہلے بھی حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ میں ایک بات آگے یاد کہ میں نے 75 میں سب سے پہلے خان بہادر خان کو، میں نے ذاتی طور پہ خان بہادر خان کو 75 میں ووٹ دیا تھا۔ وہ وقت اور آج تک ان کے پوتے تک ووٹ ہی دیتا آیا ہوں، باہر کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہیں کسی کو وہ تو میں کہہ سکتا ہوں یہ 45 سال کا عرصہ ہے جناب والا، یہ 45 سال کی بات ذات کی آ گئی۔ 45 سال میں ہم نے خان بہادر خان کے ساتھ کھڑے رہے، نہ صرف کھڑے رہے، یہ ادھر ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چاچا اور میرے بھائی الیکشن میں، صرف الیکشن کی بات پہ جو ہے نا وہ جھگڑا ہوا اور وہ وہاں شہید ہو گئے، اور صرف خان بہادر خان کے الیکشن میں محمد اشرف خان نامی، ادھر ان کا بھتیجا بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ گزارش کروں کہ یہ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک شخصیت تھی خان بہادر خان، جس کے لیے ہم نے جانی قربانی بھی دی، مالی بھی دی اور ووٹ بھی دیے، اور آج اس حد تک پہنچے، اور ہم مایوس نہیں ہوئے، نہ کل تھے نہ آج ہیں، بلکہ سردار عامر صاحب نے خان بہادر خان کے تعمیراتی معاملات سے 3 گنا اور 4 گنا بڑھ کے کام کیے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام چھوٹے کام نہیں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ سڑک نکل رہی ہے، یہ جو بڑی سڑکیں راجہ فاروق حیدر کی، یہ جو 1 لاکھ سڑکیں نکلی ہوئی ہیں پورے پاکستان، اسلام آباد کی طرز کی سڑکیں، یہ کس نے نکالی؟ راجہ فاروق حیدر نے ہی نکالی ہے، اور انہوں نے یہ اجیرے والی سڑک، راولا کوٹ والی سڑک، گوئی نالے والی سڑک، عباس پور، تتا پانی، یہ ساری سڑکیں جو ہے نا وہ راجہ فاروق حیدر کی ہیں۔ میں راجہ فاروق حیدر کا دل کی عطا کر رہی ہوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج آپ نے جو یوم تشکر بنایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بر وقت بنایا، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ کو بھی مبارکباد۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نائب صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کو ادا کریں۔ انہیں گل کرنے دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان، ووٹران و مرکز تراڑکھل و حجیرہ سے بالخصوص آج کے دن اظہار تشکر
برائے THQ ہسپتال تراڑکھل کی تشریف آوری پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انتہائی معزز مہمان خصوصی، میں اس بار بھی دستبردار ہوتا ہوں مہمان خصوصی ہونے سے. میں جناب ضیاء سردار صاحب آپ کو مہمان خصوصی، عامر الطاف صاحب آپ کو مہمان خصوصی، اور پھر بالخصوص جناب انور صاحب، محمد خان محمود صاحب اور ہمارے جتنے بھی بزرگ یہاں پہ تشریف فرمائیں جنہیں آج اگلی صف میں ہونا چاہیے تھا اور بارش ہونے کے باوجود وہ پچھلی صف پہ موجود ہیں، میں ان تمام لوگوں کو مہمان خصوصی کہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب قابل احترام اور قابل قدر کارکنان مسلم لیگ نون حجیرہ سے آئے ہوئے، اتنا بڑا پنڈال ہے، ہم مہمان خصوصی جو ایک نمبر مہمان خصوصی ہم اسی کو سننا چاہیں گے اور ہم جو ہے وہ حائل نہیں ہوں گے آپ کے درمیان. جناب صدر حلقہ، صدر جلسہ سردار صدیق صاحب، مشیر حکومت ضیاء سردار ایڈوکیٹ صاحب، جناب ایڈمنسٹریٹر ضلع، ایڈمنسٹریٹر حجیرہ، ایڈمنسٹریٹر تراڑکھل، جناب شکیل اوان صاحب چیئرمین زکوٰۃ کونسل، جناب عبد الرحمان کاشر، جناب نعیم ضیاء فرزند تراڑکھل، کرنل ظفر، اور میں کس کس کا نام لوں کس کس کا نہ لوں. میں یہ کہوں گا کہ جناب قاری محمد حنیف صاحب جو میرے محسن بھی ہیں، میرے لیے قابل احترام بھی ہیں اور خان صاحب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، ان کا نام نہ لوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی. انور ایڈوکیٹ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. پنڈال میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی کارکنان موجود ہیں، میں سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. میری طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو. ایک بڑا دن جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے اور غالباً جناب ڈپٹی سپیکر عامر الطاف صاحب اور ضیاء سردار صاحب مشیر حکومت، آپ دونوں فلیگ ہولڈرز کی موجودگی میں یہ غالباً ہمارا پہلا اجتماع ہے. میری مرضی تھی کہ میں THQ کا رسمی سے شکریہ ادا کروں، مگر تفصیل میں جانا اپنی پوزیشن جو میری ہے، جماعتی ذمہ داریاں ہیں، ان کو حلال کرنا بھی مجھ پر فرض ہے. اس لیے میں کھل کے بات کرنا چاہوں گا. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں. آپ جلدی میں اجلت میں تو میں بات ختم کر دوں. اسٹیٹ سیکرٹری صاحب آپ میرے پاس نہیں آنا ہے آپ نے پھر، کیونکہ عوامی مینڈیٹ مجھے مل گیا ہے. میں سب سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس مرکز تراڑکھل پہ سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہیں تو میرے اللہ کے احسانات ہیں. میرے خدا نے اس مرکز پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ اس مرکز میں اس نے سردار خان بہادر خان جیسے قداور شخص کو پیدا کیا. اور پھر محض یہ مرکز ہی نہیں بلکہ حجیرہ و تراڑکھل یہ حلقہ بھی اس کے ثمرات سے مستفید ہوتا رہا. اس کے بعد جب بات آئی THQ ہسپتال کی تو لوگوں نے رنگ برنگی مبارکبادیں پیش کی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حلقہ L18 پنچ 2 کے ان تمام لوگوں کو اور مرکز تراڑکھل کے ان ووٹروں کو جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو منتخب کیا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ حکومت کا قیام کیا اس ریاست کے اندر. اور پھر یہ THQ بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے. THQ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، مگر اپوزیشن کی جو غیر ذمہ داری تھی، جو پوائنٹ سکورنگ کا ایک سلسلہ تھا، اس نے اس سارے پروسیس کو ٹچ ہی کر دیا. اس سارے معاملے کو اتنا ٹچ ہی کیا کہ یہ جو خوشی
آج مرکز تراڑکھل کے لوگ بنا رہے ہیں، اسے اس انداز میں کھل کے کہوں گا، آرکائیو بہت اچھی چیز ہے۔ آرکائیو کسے کہتے ہیں؟ غالباً میں ٹھیک ہوں جناب، مجھے درست کریں۔ آرکائیو سے مراد ہے آپ کی پرانی تقاریر، آرکائیو سے مراد ہے آپ کی پرانی تصاویر، آرکائیو سے مراد ہے آپ کے ثبوت، آپ کی دستاویزات جو آپ سوشل میڈیا پہ چھوڑتے ہیں۔ تراڑکھل میں کون سا ایسا عزت دار ہے جس کی عزت تراڑکھل کے لوگوں تم نے رکھی؟ تم نے وزراء کو گالیاں نکالی، تم نے وزیر اعظم کو گالیاں نکالی، تم نے شرفا کی پگڑیاں اچھالی، اور صرف ان چوکوں میں کھڑے ہو کے تم نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہمارے کردار کو بھی داغدار کیا۔ مگر اس کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون کا ظرف دیکھو کہ بلا کے انہوں نے آپ کے ڈپٹی سپیکر کو اور آپ کے ممبر اسمبلی کو تراڑکھل ٹی ایس کیو جو ہے سال کے دوران میں آپ کے حوالے کیا۔ باتیں کہنے کو بہت سی ہیں، میں سب سے یہ کہوں گا کہ مجمع میں مداری بن کر شرفا کی پگڑیاں مت اچھالا کریں، مجمع میں وہی بات کیا کریں جس سے آپ کے حسب نسب، آپ کی ذات اور آپ کے کردار کا بہتر اندازہ کوئی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک گالی کا جواب صرف گالی ہے، گالی دینا ہم بھی جانتے ہیں، مگر آج کل دن ایسے ہیں کہ ہم گالی کے بدلے آپ کو جو ہے وہ ٹی ایچ کیو ہسپتال دیتے ہیں۔ اگر کہیں پہ ہمیں گھر بیٹھے ہوئے کسی نے گالی نکالی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری بار گالی نکالنے کے قابل نہیں رہے گا۔ گالیاں دے کر کرر خان محمد خان کے بیٹے کو گالیاں دیتے ہو مجمع میں کھڑے ہو کر، جس نے اس قوم کے اوپر احسان کیا، کرر خان محمد خان کی نسل کو گالیاں نکالتے ہو، جنہوں نے کشمیریوں کو آزادی کی تحریک کی طرف رواں دواں کیا۔ جو موجودہ آزادی میسر ہے اس کرر خان محمد خان کو اگر گالیاں نکالو گے اس کا گھر تم سے محفوظ نہیں رہے گا، تو پھر اس تراڑکھل کی طرف کون آئے گا؟ راستہ بند کرنا ہو تراڑکھل، کیڑا کمپنی میں 1980 کی دہائی میں راستہ بند ہوا اور خمیازہ بھگتا 1999 تک ہم لوگوں نے۔ آپ راستے بھی بند کرتے ہو، آپ گالیاں بھی نکالتے ہو، آپ برا بھلا بھی کہتے ہو اور توقع تعمیر و ترقی بھی کرتے ہو۔ بات آتی ہے جب کسی ٹھیکیدار کی مشینری پہنچتی ہے، بطخ اور بطہ لینے کے لیے ٹھیکیدار کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور کام جب بند ہوتے ہیں تو مورد الزام ٹھہراتے ہو کہ کام کاج نہیں ہو رہا۔ ہمیں سب نوسر بازیوں کا علم ہے، ہم سب نوسر بازوں سے آگاہ ہیں، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ گھر سے کھا کے کون آتا ہے اور بازار میں کھانے کے لیے کون آتا ہے، ہمیں تمام چیزوں کا پتا ہے۔ اس لیے تعمیر و ترقی کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی، ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے۔ یہ عامر الطاف شریف آدمی ہے، اگر بولتا نہیں ہے تو ہم بولنا جانتے ہیں، ہم جواب دینا جانتے ہیں۔ اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن جناب عامر الطاف صاحب ہمارے لیے تمام جماعتوں کے لوگ قابل عزت ہیں، جو آج ہم میں ہیں وہ بھی قابل عزت ہیں، جو ہمارے ساتھ شامل ہوئے وہ بھی قابل احترام ہیں، مگر ایک بات یاد رکھنا، پیٹ پر پتھر جنہوں نے 15 سال باندھا ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے، ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھا۔ میں چودھری جناب اپنے چوئی صاحب ظہیر صاحب قابل احترام ہیں، بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ 15 سال کوئی بور نہیں دے سکا کوئی آپ کو، مگر ان 15 سال میں آپ کے ووٹ سے وہی مستفید ہوتے رہے جو آپ کو 15 سال میں وہ بور نہیں دے سکے۔ یہ تو بلا ہو نواز شریف کا اور مسلم لیگ نون کا، ورنہ یہ 5 سال بھی غلام صادق کہتے خدا کی قسم خان صاحب الیکشن نہیں جیتے تھے اگر مسلم لیگ نہ ہوتی۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو پھر آ کر مسلم لیگ کے ان لوگوں کو
جنہوں نے سردار خان بہادر خان کے ساتھ وفا کی، جنہوں نے غلام صادق کے، اللہ صحت دے غلام صادق صاحب کو، ہمارے لیے وہ بھی قابل احترام، ہندوستان سے نہیں ہے پر بات سیاست کی ہو رہی ہے، جو ادھر بھی جو ہے وہ لنگر کمانڈر تھے اور ادھر بھی لنگر کمانڈر بننا چاہتے ہیں، یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو تقسیم آپ کو پلیٹ میں ملے گا مگر لنگر کمانڈر مت بنو ادھر آپ۔ 15 سال ادھر لنگر کمانڈر، 15 سال ادھر لنگر کمانڈر، اور مسلم لیگ کا کارکن کدھر جائے؟ مسلم لیگ کا کارکن چنار کے نیچے جھنڈا لے کے کھڑا ہے، تو ان چیزوں پہ نظر ثانی کریں۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، اس چیز پہ آپ کو خصوصی نظر رکھنی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کا جو کارکن ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں، اقتدار میں سب ایک جتنے نظر آتے ہیں، اقتدار میں سارے مساوی نظر آتے ہیں، مگر تلکنیاں جگہوں پر کارکنیاں کھلنا، کارکن نہ خیال رکھو۔ ہر آدمی تلکنی جگہ پہ نہیں کھڑا ہوگا جدھر پیر سلپ ہوتا ہے۔ میں 15 سالہ دور اقتدار کی بات کر رہا ہوں۔ 15 سالہ دور اقتدار میں جو ہم نے اپوزیشن میں گزارا، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اور خان صاحب کے چاہنے والوں کی صورت میں مسلم کانفرنس میں ایک ایک کارکن کو مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، ایک ایک کارکن کو مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایک پولیٹیکل ورکر کی آنکھ میں وہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جواب دیں ہمارے آگے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، آپ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، مگر آپ ان کارکنوں کی اور اس مسلم لیگ کی وسادت سے پارلیمانی لیڈر ہیں اور ڈپٹی سپیکر ہیں، ان کو مطمئن رکھیں کارکنوں کو، اور دیکھ لیں کہ یہ شکوے شکایات جو ہیں، میں ایک بات کہنا چاہوں گا بڑی کھل کر کہ یہ شکوے شکایات جو ہیں یہ حسن ہے، وہیں پہ انسان شکوہ کرتا ہے جہاں پہ حق ہوتا ہے، انسان کے شکوے کی قدر ہوتی ہے، وہیں پہ شکوہ کرتا ہے انسان، جس جگہ پہ انسان کوئی حق رکھتا ہے۔ آپ کبھی بھی گرنے کے بعد، چوٹ کھانے کے بعد پتھر سے شکوہ نہیں کریں گے، مگر ماں کے ساتھ آپ کی ذرا سی بھی ٹھوکر لگ جائے آپ ماں سے شکوہ کریں گے کہ آپ کو لگ جائے۔ شکوہ اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے، شکایت اپنوں سے ہی ہوتی ہے، مگر شکوہ اور شکایت کرنے والے ان کارکنوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی میرے خیال میں کوئی جماعتی خدمت نہیں ہے۔ اور عوامی نمائندہ ہونے کے ساتھ میں آپ کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ ایک بہترین قدر کرنے والے انسان ہیں، آپ ہر شخص کی قدر کرتے ہیں، آپ دشمن دوست، میں نے آپ کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، میں نے آپ کے ساتھ شاید جتنا وقت گزارا، آج کل آپ کے کارکن ہیں آپ کے ارد گرد، بہرحال میرا آپ کی تربیت میں بڑا عمل دخل ہے، آپ قدر کرنے والے آدمی، لوگوں کی قدر کریں، آپ لوگوں کی جس طرح آپ جینون ہیں، آپ جس طرح بائی برتھ ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، جس طرح آپ کی پرورش ہوئی، جس طرح آپ نے پرواز کی، آپ کی وہ بہترین انداز ہے۔ یہ اقتدار میں دائیں بائیں کانوں میں آ کے سرگوشیاں کر کے لوگ خراب ہوتے دیکھے ہم خود خراب ہوئے ان سرگوشوں کی سرگوشیاں سن کر، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ سنتا ہے انسان کو وہی اچھا لگتا ہے جو غلط بات سکھاتا ہے۔ اقتدار میں جو ہے وہ باتیں کرتا رہتا ہے، بیر کیف آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ان لوگوں کو جوڑ کے رکھیں گے تو اس کا پھل یہ تمام لوگ، یہ تمام جماعت کھائے گی۔ اب دوسری بات آتی ہے، ایک بات میں آپ کو بڑا یہاں پہ کارکنوں کی موجودگی میں اس پنڈال میں آپ کے ساتھ ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائیں، ضیاء سردار صاحب مشیر حکومت، پاکستان مسلم لیگ نون سے نہ آپ بڑے ہیں، نہ میں بڑا ہوں اور نہ کوئی دوسرا آدمی بڑا ہے، یہ وہی پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس نے ہمیں اقتدار کے ایوانوں تک پہنچایا، اور اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ میں جماعت سے بڑا ہوں، یا اس غلط فہمی میں کوئی دوسرا مبتلا ہے کارکن کہ وہ جماعت سے بڑا ہے، جماعت سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑی اللہ کی ذات اور پھر بڑی ہے جماعت۔ جماعت ایک بہترین اس کی ایک پوزیشن ہے، جماعت سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور میں
یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اب the holidays are finished, چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں. نواز شریف نہیں ہے جو پاکستان سے برجستان کو بھیجے گا. اور اس بار آپ میں ہم سب جن کو مسلم لیگ کے ساتھ عقیدت ہے we will have to face tough time. ہماری قیادت برطانیہ میں زبردستی جلا وطنی کاٹ رہی ہے. ایک زبردستی جلا وطنی نواز شریف کی بیوی مری, نواز شریف کی بیٹی کے اوپر پتھر برسائے گئے, نواز شریف کو محبوس کیا گیا. اس نواز شریف کو یہ پاکستان سنوارنے کی سزا دی گئی. مگر آج تراڑکھل کا یہ مجمع اس چیز کی شہادت دے گا کہ ہم نواز شریف کے ساتھ حکومت میں گئے تھے, ہم نواز شریف کے ساتھ جیل میں بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نواز شریف کی وسادت سے اقتدار میں گئے تھے, ہمیں نواز شریف کی خاطر اگر جیل جانا پڑا جیل بھی جائیں گے. ہمیں اگر نیب کا سامنا کرنا پڑا ہم نیب کا سامنا بھی کریں گے. ہم جوتے کی نوک پر مارتے ہیں کسی بھی اقتدار کو, خواہ وہ کسی بھی طرف سے آتا ہے. ہمیں جیل میں جا کے قید کاٹنا منظور ہے نواز شریف کے لیے, ہم اقتدار کو جوتے کی نوک پر مارتے ہیں. ٹائم از کمنگ. اللہ تعالیٰ جو پیچھے ڈوریاں ہلانے والے لوگ ہیں انہیں پاکستان کے ساتھ الفت, انہیں پاکستان کے ساتھ ہمدردی کا موقع عطا فرمائے اور پھر وہ بہتر فیصلے کریں. اور پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں انہیں بھی سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے لیے بہتر کون تھا. پاکستان میں بجلی کس نے دی, پاکستان میں بحران کس نے ختم کیا, یہ سی پیک کس کی وسادت سے آیا, یہ چائنا اور یہ امریکہ جو آج گھٹنے ٹیکنے پر پاکستان کے آگے سپر پاوریں مجبور ہیں, یہ کس کی پالیسی کا نتیجہ ہے؟ میاں محمد نواز شریف کی پالیسی کا نتیجہ. اور نواز شریف کو عبرت کا نشان بنایا گیا. ہم انشاءاللہ تعالی کل بھی نواز شریف کے ساتھ تھے, ہم آئندہ بھی نواز شریف کے ساتھ رہیں گے. راجہ فاروق حیدر 13ویں آئینی ترمیم اب ہماری پگڑی کا مسئلہ ہے. اب 13ویں آئینی ترمیم کی طرف کسی شک کی طرف, اگر 13ویں آئینی ترمیم کی کسی بھی شک کی طرف اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھیں نکالنا چاہتا ہے, ہم اپنی آنکھیں نہیں نکالنے دیں گے. اگر کوئی شک کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو وہ سمجھو ہمارے ہاتھ کاٹنا چاہتا ہے. ہم 13ویں آئینی ترمیم کے اوپر راجہ فاروق حیدر صدر جماعت کے موقف پہ دو ٹوک ہے, ہم اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں. 13ویں آئینی ترمیم کشمیر کی خود مختاری کی دلیل ہے, مالیاتی خود مختاری کی دلیل ہے. یہاں پہ وزیر امور کشمیر کے دفتر کے باہر 6 دن ہمارے وزیر اعظم جا کے بیٹھے رہتے تھے. آج وزارت امور کشمیر ہم سے قرضہ مانگ رہی ہے کہ 13ویں آئینی ترمیم کا کرشمہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 13ویں آئینی ترمیم پر ہم راجہ فاروق حیدر کے ساتھ کھڑے ہیں, سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں الحمدللہ. اس کے بعد میں ٹی ایچ کیو اسپتال کے لیے جو بالخصوص وزیر اعظم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, راجہ فاروق حیدر کا. یہاں پہ کھڑے میں نے تقریر کی, مجھے یاد ہے وہ دن یاد ہے, وہ میری تقریر میرے آرکائیو میں موجود ہے کہ میں نے وزیر اعظم سے اور وزیر صحت سے یہ درخواست کی تھی کہ تراڑکھل کو اسپتال دیا جائے تاکہ بیماروں کا بھی علاج ہو اور جو بیمار نہیں ہیں ان کا بھی علاج ہو. تو جو بیمار ہیں ان کا تو علاج ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اسپتال آیا ہے جو بیمار نہیں تھے ان کا بھی علاج ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور جو بیمار نہیں ہوتے ان کے علاج کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ بیماروں سے زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذہنی شفا کاملہ عطا فرمائے, ان کو ذہنی طور پہ صحت عطا فرمائے, ان کا ذہن تندرست کرے, جو صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اوپر سے نیچے آٹے کی چڑیاں اور چڑیوں کے آٹے بناتے ہیں, ایک دوسرے کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور جفیاں لگاتے ہیں. مجھے بتاؤ, ممبر اسمبلی عامر الطاف ہے, آپ مجھے بتاؤ وزیر اعظم فاروق حیدر ہے, حکومت مسلم لیگ نون کی ہے, آپ کیا بتانا چاہتے ہو لوگوں کو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس شعور ہے,
جو یہ آپ جو ہے وہ چک نمبر 72 سائی وال میں نہیں کھڑے. یہ پنچ کے غازی، یہ پنچ کے شہید، یہ پنچ کی تعلیم یافتہ ماں کی اولادیں ہیں. یہ سب سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ بہتری کون کرتا ہے اور نوسر بازی کون کرتا ہے. اور جس نے بھی تیزی دکھانے کی کوشش کی وہ اس حلقے میں عبرت کا نشان بنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور آپ کی یہ جماعت پاکستان مسلم لیگ کارکردگی کی بنیاد پر ہم نے 2018 کا الیکشن الحمدللہ پاکستان سے آئے ہوئے فنڈز، میاں محمد نواز شریف کے دیے ہوئے فنڈز، اور اس کے بعد راجہ فاروق حیدر کی دیے ہوئے کانفیڈنس اور دیے ہوئے فنڈز، اور باقی جو معاملات جو ان کو آپ کبھی اس حلقے سے، میرے بھائی خورشید زیاں نے بہت خوبصورت بات کی کہ 100 سال تک، 1 صدی تک کے بھی خان کا اثر اس حلقے کی سیاست میں سے ختم نہیں ہوگا. وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، مگر اس حلقے کے اندر سے پاکستان مسلم لیگ نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی حاصل کیا، اپنی کارکردگی راجہ فاروق حیدر کے دیے ہوئے فنڈز، میاں محمد نواز شریف کے دیے ہوئے فنڈز کی بدولت کی. دوسری بات جناب، میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ میگا پروجیکٹس نہیں آئے، اور پھر کہتے ہیں آپ مجھے بتاؤ حجیرہ سے تراڑکھل میں پہنچتا تھا 1 گھنٹہ 55 منٹ لگتے تھے. آج حجیرہ سے تراڑکھل 18 منٹ کا راستہ ہے. یہاں سے راولہ کوٹ ایسے تھا جیسے کوکاف جا رہا ہے بندہ. 2.5 گھنٹے کا سفر تھا راولہ کوٹ کا تراڑکھل سے. آج 35 منٹ میں، 40 منٹ میں آپ راولہ کوٹ ہیں. یہاں سے بلوچ جائیں آپ تتا پانی جائیں. اس تراڑکھل کی ایک سڑک پکڑی ہوئی ہے کہ جی یہ پکی نہیں ہوئی. ان کو تراڑکھل سے راولہ کوٹ کی سڑک نہیں نظر آتی، راولہ کوٹ سے حجیرہ کی نہیں نظر آتی، حجیرہ سے تراڑکھل نظر. اور تراڑکھل کا یہ کلومیٹر انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوا، اور کبھی ایک کے کندھے پہ پڑا ہوتا ہے یہ 1 کلومیٹر، کبھی دوسرے کے کندھے پہ پڑا ہوتا ہے. اور یہ کام شروع سے یہ کام، اور یہ 5 سال کا مینڈیٹ ہے. اجلت میں کسی قسم کی کوئی بات ہمیں جو ہے وہ زیب نہیں دیتی. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جماعت ہے، اجتماع ہے، اتحاد ہے تو سب کچھ ہے. اگر جماعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. جماعت کو مضبوط کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں، سیاست کریں.